شینجن میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک ملک کا جو ہے وہ ویزا اگر لیتے ہیں تو آپ نے انٹری ایگزٹ سیم کنٹری کا کرنا ہے. آپ باقی 26 کنٹری میں گھوم سکتے ہیں. بینک سٹیٹمنٹ منیمم ٹو میکسیمم جو ہے وہ آپ کو لاسٹ 6 منتھ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے. 6 مہینے پہلے سے اس کو جو ہے وہ پی پے کرنا سٹارٹ کر دیں. آپ نے کسی بھی کنٹری میں جانا ہے تو ویزا جو ہے وہ ایمبیسی نے دینا ہوتا ہے, جو ایک عام فہم بن گیا ہوا ہے ہمارے پاکستانیوں کا, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ ویزا کسی ایجنٹ نے دینا ہے, وہ چند لاکھ روپے یا چند ہزار روپے کی مد میں جو ہے وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس لیٹ سپوز 10 لاکھ روپے آپ کا ایکسپینس آ رہا ہے ٹوٹل, تو آپ کے اکاؤنٹ میں 15 سے 20 لاکھ روپے ہونا چاہیے. آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ جی میں 10 لاکھ روپے خرچ کرنا چاہوں گا تو 9 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ ایکچوئل میں جو ہے وہ ایک ریجیکشن کی وجہ یہ بھی بنتی ہے. السلام علیکم. ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن. ناظرین, اگر آپ کے پاس چند لاکھ روپیہ ہے اور آپ کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے اب کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشکل نہیں آئے گی, کیونکہ اس وقت میرے ساتھ محمد ذیشان صاحب موجود ہے جو پیتھ فائنڈرز ٹریول اینڈ ٹور کے اونر ہے, کنسلٹنٹ ہے, اور ان سے ہم جانیں گے کہ آپ کے پاس چند لاکھ روپے اور آپ کس کس ملک میں جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں. وزٹ ویزا میں جانا چاہتے ہیں, ورک ویزا میں جانا چاہتے ہیں, اسٹڈی ویزے میں جانا چاہتے ہیں, تو کون کون سے ملک میں آپ آسانی طریقے سے جا سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, دعائیں آپ کی. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کس کس ملک کو دیکھ رہے ہیں, کہاں کہاں کے ویزے آپ لگا کر دیتے ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم لوگ اوور دا گلوب ڈیل کر رہے ہیں, چاہے وہ وزٹر ویزا ہے, چاہے وہ اسٹڈی ویزا ہے یا ورک پرمٹ ہے. اس میں اسپیشلی جو ہے وہ ہمارا کانسنٹریٹ ہوتا ہے وزٹر ویزا کے حوالے سے, اور ہم لوگ جو ہے وہ اوور دا گلوب, ٹھیک ہے, ورلڈ وائڈ ہم لوگ جو ہے وہ ساری اپلیکیشنز جو ہیں وہ پروسیس کرواتے ہیں. کبھی بھی جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ ایجنٹ یا کنسلٹنٹ نہیں دیتا. ویزا جو ہے وہ ایمبیسی نے دینا ہوتا ہے, جو ایک عام فہم بن گیا ہوا ہے ہمارے پاکستانیوں کا, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے کہ ویزا کسی ایجنٹ نے دینا ہے, وہ چند لاکھ روپے یا چند ہزار روپے کی مد میں جو ہے وہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے. ہم لوگوں نے جیسے جو ہے وہ اس کو پروسیس کرنا ہے, اور پروسیس کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے ہی ڈاکومنٹس پہ آپ کو جو ہے وہ ویزا پروسیس کرا کے دینا ہے. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی ویزے کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ آپ ویزے پہ زیادہ کام کرتے ہیں, تو کس طرح کا وزٹ ویزا دیتے ہیں, کتنے ماہ کا ویزا دیتے ہیں, اور کس کس ممالک میں جانے کے چانسز ہوتے ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ساری چیزیں, ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے تو ہمارے پاس اگر کوئی کسٹمر لیٹ سپوز آپ اگر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ آف کنٹری جو ہے وہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ہم ایک چیک لسٹ جو ہے وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں, جو کہ ایمبیسی کی طرف سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. وہ ہماری طرف سے یا آپ کی طرف سے وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوتے, وہ ایمبیسی کے لیے یا کانسلیٹ جنرل کے لیے جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ چیک لسٹ بنی ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے, اور انہی ڈاکومنٹس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ میٹ کرنا ہے اس کرائٹیریا کو, دین یو آر ایلیجیبل ٹو وزٹ اینی ویئر. اگر وزٹ ویزا کی ذیشان صاحب بات کی جائے تو کم سے کم پیسوں میں کس ملک میں جانا آسان ہے؟ اچھا, ایک اور بات بتاتا چلوں کہ کم سے کم پیسوں میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ میں ایز اے کنسلٹنٹ, ٹھیک ہے, ہم چند ہزار روپے لیتے ہیں, میں چند لاکھ روپیہ بھی نہیں لیتا, میں چند ہزار روپے چارج کرتا ہوں اپنی کنسلٹنسی کی مد میں, ٹھیک ہے, جو میں سروسز دے رہا ہوں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی فیسز ہوتی ہیں, وہ آپ کی جو ہے وہ ایمبیسی فیسز آ جاتی ہیں, اس کے بعد آپ کی اپائنٹمنٹ فیس آ جاتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ چند ہزار روپے جو ہے وہ بنتے ہیں, کوئی لاکھوں روپیہ جو ہے وہ آپ کو نہیں چاہیے ہوتا. کس ملک میں جانا آسان ہے؟ سر سب سے پہلے تو دیکھیں اگر شنجن کنٹری کو لے جائیں, ٹھیک ہے, شنجن میں جو ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ شنجن کنٹریز جو ہیں وہ ایکچوئل میں ہے کیا, شنجن کہتے کس کو ہیں. یورپی یونین کا ایک جو ہے وہ 27 کنٹریز کا ایک, جیسے آپ نے ایک سنا ہوگا اسلامک بلاک کہ جی آپ جو ہے وہ ترکمانستان, تاجکستان اور یہ آذربائیجان وغیرہ جو ہے وہ ایک مل کے جو ہے وہ ایک اسلامک بلاک بنا رہے ہیں. لیکن اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ یورپی یونین نے جو ہے وہ اس پہ ایک 27 کنٹریز کو جو ہے وہ ایک باؤنڈ بنایا اس کا, اور اس کو کہتے ہیں شینجن. شینجن میں یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک ملک کا جو ہے وہ ویزا اگر لیتے ہیں تو آپ نے انٹری ایگزٹ سیم کنٹری کا کرنا ہے. آپ باقی 26 کنٹری میں گھوم سکتے ہیں جو آپ کا ڈیوریشن آف سٹے ہے, چاہے وہ آپ کا 1 مہینے کا ہے, چاہے وہ آپ کا 6 منتھس کا ہے, چاہے وہ آپ کا 1 ایئر ملٹیپل انٹری ہے. یہ چیزیں ہیں. ذیشان صاحب یہی بتائیے گا کہ کسی بھی ملک میں جانا بے شک آسان بھی آپ سمجھتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو سا پروسیجر ہوتا ہے وہ چند ماہ پہلے شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, تو لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ یار بینک میں کتنے پیسے اور کیسے ڈالیں تو ہماری جو سی بینک ٹرانزیکشن ہے وہ بہتر چلے اور ہم کسی بھی ملک میں اب آسانی طریقے سے جا سکیں.
अच्छा, सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट आपने बिल्कुल एक अच्छा जो है वो क्वेश्चन किया है, जो हर बंदे का जो है वो क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो, अगर कोई भी कॉन्सुलेट जनरल है या बैकएंड पे जो भी वो उसको डील कर रहा है आपकी वीज़ा एप्लीकेशंस को, जो है वो आपकी 2 बड़ी और 2 छोटी ट्रांजैक्शंस को देखा जाता है, ठीक है। उसमें मैं मतलब अक्सर लोग जो हैं वो जिनके पास स्टेटमेंट है, जी हम पैसे रखवा लेते हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई किसी भी अपने किसी दोस्त की कोई जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड शॉप है, उसके अंदर आप अपने आप को जो है वो एक एम्प्लॉय शो कर लें, इन केस कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप अपने वालिदैन से पैसे ले रहे हैं, लेट्स सपोज। तो मंथली जो है वो उसके पे रोल से अपने जो है वो अकाउंट में जो है वो एक सैलरी, एक फिक्स जो है वो अमाउंट जो है वो डिपॉजिट कराते रहें। और बैंक स्टेटमेंट मिनिमम टू मैक्सिमम जो है वो आपको लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड होती है, जिसके लिए आप जो है वो 6 महीने पहले, आप चंद माह कह रहे हैं तो 6 महीने पहले से उसको जो है वो प्रीपेयर करना स्टार्ट कर दें, आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो, ठीक है। तो आपके जो अकाउंट में जो मेंटेन्ड बैलेंस है, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, लोग ये समझ लेते हैं कि जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, हमारे जो डेबिट क्रेडिट हुआ है, वो शायद उसको जो है वो हम बैंक स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पास जो हमने जो है वो आगे कॉन्सुलेट को हमने जो प्रूफ ऑफ इनकम देना है ना, तो सबसे पहले तो बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए उस कंट्री को ये बताना होता है, ये बावर करवाना होता है कि हम वहाँ पे आके आपके पब्लिक फंड्स पे बोझ नहीं बनेंगे। तो वी हैव सफिशिएंट बैलेंस टू एक्सपेंस जो है वो आप उसको जो है वो आप अपने ऊपर जो है वो एक्सपेंस कर रहे हैं, चाहे वो अकोमोडेशन का है, चाहे वो ट्रैवलिंग का है, बाय ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो है वो मैटर करती हैं। बेहतर हो गया। ज़ीशान साहब ये बताइएगा कि अगर बैंक ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो कम से कम कितने पैसे होने चाहिए बैंक में? अच्छा, बैंक में जो है वो ये मखसूस नहीं है, ये एक जो है वो कभी भी जो है वो आप इसको नहीं कह सकते। सबसे पहले तो ये एक चीज़ देखें कि आपके जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है उसको आपने देखना है कि आप 10 दिन का ट्रैवल प्लान दे रहे हैं कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को, आप 15 दिन का ट्रैवल प्लान दे रहे हैं या 20 दिन का ट्रैवल प्लान दे रहे हैं। तो उसमें आपने जो है वो अपना एक उसको ब्रेक डाउन कर लेना है अमाउंट को, कि मेरा टिकट के ये पैसे हैं, मेरे ड्यूरेशन ऑफ स्टे के होटलिंग के ये पैसे हैं, मेरे ट्रांसपोर्टेशन के ये पैसे हैं, या मेरी कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे, चाहे जो है वो आप अपना जो है वो लेयर के लिए या कोई कल्चरल एक चीज़ है, आप उसकी ब्यूटी को, हेरिटेज को जो है वो विज़िट करना चाह रहे हैं, तो उस पर क्या एक्सपेंस आएंगे। अगर आपके पास लेट सपोज 10 लाख रुपए आपका एक्सपेंस आ रहा है टोटल, तो आपके अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए होना चाहिए, जो कि एक अच्छा जो है वो अमाउंट होती है कि आपके पास अगर 10 लाख रुपए आप खर्च करना चाह रहे हैं, आप ये मुझे बता रहे हैं कि जी मैं 10 लाख रुपए खर्च करना चाहूँगा तो 9 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक्चुअल में जो है वो एक रिजेक्शन की वजह ये भी बनती है। कुछ पैसे जो हैं वो आपके पास जो है वो आपके बजट के मुताबिक जो है वो जो आपने बताया हुआ है उसके लिहाज से जो है वो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में जो है वो ऊपर होना चाहिए। ज़ीशान साहब यही बताइएगा कि अगर बैंक स्टेटमेंट की बात की जाए तो इस एक बैंक स्टेटमेंट से आप वर्क जो वीज़ा होता है, इसके अलावा आपके पास जो स्टडी वीज़ा होता है, उसके बाद आप वहाँ पर वर्क वीज़ा होता है, ये तीनों किस्म के वीज़े एक ही बैंक स्टेटमेंट से आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं इनकी अलग? नहीं, इसमें देखें कि जब अगर तो सबसे पहले वर्क परमिट की बात कर ली जाए तो वर्क परमिट में आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप स्टडी की बात करें तो अगर आप जा रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपकी स्टेटमेंट देखें कि आप तो पहले ही स्टूडेंट हैं। जो बेसिक जो रीज़न आता है रिजेक्शन का, कि आपने अपने अकाउंट में जो है वो पैसे डलवा दिए हैं और 28 दिन लगते हैं उसको मैच्योर होने में, कि जी आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, अब आप जो है वो उसको केस को सबमिट करते हैं, तो आप तो पहले ही स्टूडेंट हैं, आपके पास कैसे पैसे आ गए 50 लाख रुपए या 60 लाख रुपए आपने कहाँ से अर्न कर लिया। तो उसमें ये देखें कि आपके जो गार्डियन हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, आपके ब्रदर हैं, तो उनकी स्टेटमेंट साथ अटैच करें, ठीक है। उसमें जो है वो 4 to 6 मिलियन तक जो है वो क्लोजिंग बैलेंस के आपका 1 साल का जो एक्सपेंस है वहाँ पे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो 1 साल का है उसको मीट करना जो है वो पाबंदी है उस पर, मतलब जो है पाबंद होता है इंसान कि आपने 1 साल का एक्सपेंस कम से कम आप जो है वो शो करवाएं अपनी स्टेटमेंट में। बेहतर हो गया। ज़ीशान साहब यही बताइएगा कि वीज़ा रिजेक्शन की क्या मेजर जो रीज़न्स है वो सामने आती है? अच्छा, सबसे पहले तो रिजेक्शन की जो मेन रीज़न है हर बंदे का एक होता है कि जी अब
آپ جو ہے وہ DS-160 فارم فل کر لیں. اگر ہم USA کی بات کریں تو سب جو ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو باقی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے, ہم جو ہے وہ ایک DS-160 فارم فل کرتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اسی بیہاف پہ جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن پروسیڈ کر لی جاتی ہے. لیکن لاسٹ پہ ایک آپ کو کویشچن پوچھتا ہے کہ آر یو اسسٹڈ ود دس ایپلیکیشن, ٹھیک ہے, تو آپ اس پہ کر دیتے ہیں نو. لیکن آپ نے اپنا کیس ریڈی کروایا ہے کنسلٹنٹ سے, آپ اس پہ جو ہے وہ نو کر دیتے ہیں کہ مجھے کسی نے اسسٹ نہیں کیا, میں نے خود ہی اپنی اپلیکیشن فل کی ہے. تو اس کے جو ہے وہ اکارڈنگ آپ کے پاس جب انٹرویو کے لیے جب آپ جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں کانسولیٹ میں, تب جو آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں وہ آپ میچ ہی نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے, تو جس وجہ سے آپ کی اپلیکیشن ریفیوز کر دی جاتی ہے. بہتر ہو گیا. اچھا ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے بہت زیادہ کنسلٹنٹ بیٹھے ہوتے ہیں, تو کہہ کر وہ 5 اسٹار اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں. جی وہ 2 اسٹار مل جاتا ہے, 400 میٹر کا ڈفرینس بتاتے ہیں, ڈسٹینس بتاتے ہیں, اور اس کے بعد جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں حج و عمرہ کی ادائیگی کے لیے تو وہاں پر کوئی 800 میٹر کا ڈسٹینس آتا ہے, کوئی 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس آتا ہے. ان سب معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کو کس طرح کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بڑا جو ہے وہ ایک اچھا اور خوبصورت سفر ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اس طرح کسی کو کرنا نہیں چاہیے. اب اگر میری بات کی جائے تو میرا بھی جو ہے وہ ایگریمنٹ ہے, تو میں اس کو ڈیل کرتا ہوں, اور جو اسپیسیفک جو ہے ہوٹلز اگر بتائے جاتے ہیں تو میں مینشن کرتا ہوں ہوٹل نیم اور ہوٹل ڈسٹینس. ہمارا ہوٹل جو ہے وہ سٹارز میں بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا ہوٹل ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے, وہ 500 میٹر ہے, وہ 250 میٹر ہے, وہ 300 میٹر ہے. اب میرا کلائنٹ کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جان آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس پوری دنیا ہے, آپ یہ ہوٹل کا نام سرچ کریں, اس میں جو ہے وہ آپ حرم سے آپ ڈسٹینس جو ہے وہ وہاں سے گوگل کر لیں کہ میں یہاں پہ ہوں, یہ ہوٹل ہے, تو یہاں سے حرم کتنا دور ہے, ٹھیک ہے. تو یہی میں گائیڈ لائن دے سکتا ہوں کہ کوئی بھی کہیں پہ بھی ٹریول کر رہا ہے تو کم سے کم اس کو جو ہے وہ ڈیوریشن آف اسٹے کے جو ہے وہ پیریڈ کے دوران اس کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے, اور وہ پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے انسان کو, جو وہاں جا کے مشکلات نہ ہوں. اچھا, ایک چیز جو ہم کرتے ہیں کہ جی ہوٹل یہ والا یا ہوٹل وہ والا, اس میں ہم کیا کرتے ہیں پیکیج سستا لینے کے چکر میں, وہ 5,000 یا 10,000 بچانے کے چکر میں, یا وہ کسی گلی محلے کے بندے سے جو ہے وہ جس نے وہ ایک گروپ فیئر اٹھایا ہوا ہے اور ساری چیزیں, اس میں تو وہ کر لیا اس نے شیئرنگ میں. تو اب دیکھیں کہ آپ کے لیے جو پہلے 2 بندے وہ شیئرنگ پہ رہ رہے ہیں, لیٹ سپوز وہ آپ سے 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کمرہ خالی کر دیتے ہیں. ہوٹل والا تو آپ کو کہے گا کہ بھائی جان آپ کے لیے میں آپ کو جو ہے وہ باقی بندے تو پینڈنگ نہیں کر سکتا نا, آپ کے لیے آپ کا تو شیئرنگ میں ہے, آپ اس ہوٹل میں شفٹ ہو جائیں, آپ اوپر والے فلور پہ شفٹ ہو جائیں, وہ اس جگہ پہ جا کے آپ کو تنگی ہوتی ہے. اچھا ذیشان صاحب, ہم نے تو آپ سے تقریباً ہر طرح کے کوسچنز پوچھنے کی کوشش کی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے کوسچنز مس کر دیے ہو جو عوام کے مائنڈ میں ابھی بھی ہے. اگر کوئی لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, عوام جو ویورز ہیں وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, تو یا پھر وہ ویزا لگوا کر کسی بھی ملک میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے, کیا ڈیٹیلز ہے آپ کی؟ اچھا, سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کو نمبر شیئر کر دیتا ہوں, اگر آپ اس کو جو ہے وہ چلانا چاہیں. ویسے میرا جو پرسنل نمبر ہے وہ 0302-9 ہے, بڑا ایزی نمبر ہے میرا, ٹھیک ہے, کہ ہر بندے کو جو ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائے. تو اسی میں جو ہے وہ 0305-0327 اور 0335 میں بھی یہ میرے پاس باقی سیم نمبر ہے, اور 0302 یہ ساری سیریز جو ہیں وہ میرے پاس ہیں. تو آپ جو ہے وہ اگر مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 0302 اگر ڈائل کریں گے, آگے جو ہے وہ 9 ہے 49, تو وہ ڈائریکٹ مجھے کال آئے گی. باقی جو ہے وہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, میں مطلب اپنے امپلائیز تو میں نہیں کہتا, وہ میرے بچے ہی ہیں, میرے بھائی ہیں, مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے وہ ہر طریقے سے ہر لحاظ سے اگر 10,000 سوال بھی پوچھیں گے تو میں جواب دوں, کیونکہ میں نے اپنی کنسلٹنسی چارج کرنی ہے, اپنے رزق کو حق حلال بنانا ہے میں نے. بہتر ہو گیا. ناظرین, محمد ذیشان صاحب میرے ساتھ موجود تھے جو بڑے مشہور کنسلٹنٹ ہیں, اور اگر آپ کے مائنڈ میں کسی بھی طرح کا کوسچنز ہے تو نیچے اسکرین پر آپ ان کے ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں, ان کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں, ان کے کنسلٹنٹ کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں, ان کے آفس کا ایڈریس دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ان کے نمبر سے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا, اور لازمی آپ کے مائنڈ میں کسی بھی طرح کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.